الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. یہ سورہ الرعد ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس کی کل آیات 43 ہیں اور 6 رکوع ہیں اس کے. بنیادی طور پہ اس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والوں اور قرآن کی دعوت توحید ماننے والوں اور آخرت پہ ایمان لانے والوں کو عقل مند یعنی اولو الالباب کہا گیا ہے. 3 طرح کے لوگوں کو اس صورت میں اولو الالباب کے لقب سے پکارا گیا ہے. نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے، قرآن کی دعوت توحید تسلیم کرنے والے اور اسی طرح آخرت پہ ایمان لانے والے. اور جو یہ تسلیم نہیں کرتے ان کو سازشی اور بے وقوف کہا گیا ہے. اور یہ بھی اس صورت میں بتلایا گیا ہے کہ حق اور باطل کی یہ کشمکش ہے جو دونوں کا علیحدہ علیحدہ کردار اور علیحدہ علیحدہ انجام متعین کرتی ہے. یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. گویا کہ اس صورت میں 3-4 پہلو پہ بات کی گئی ہے. اس صورت کا جو الفاظ کا یا ادائیگی کا اسلوب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جسے ہم اپنی زبان میں شاعری یا قافیہ کا اسلوب کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیات کا آخر ایک ہی انداز میں ہو، آیات کا آخر ایک ہی طرز میں ہو. جس طرح اشعار کا آخری حصہ ایک طرز کا ہوتا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں 1-2 صورتیں اور بھی ہیں جن کا یہ اسلوب ہے. مثلا سورہ طٰہٰ ہے، اسی طرح سورہ صاد ہے یا سورہ قاف ہے، ان کا اسلوب بھی قافیہ بندی والا ہے. اگر تفصیل میں جائیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ پہ توحید ربوبیت کو واضح کر کے الوہیت یعنی توحید الوہیت اور آخرت پہ ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید ربوبیت جو کہ سبھی مانتے تھے اس کو واضح کر کے توحید الوہیت اور آخرت پہ ایمان کا مطالبہ کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کر رکھا ہے بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چل رہا ہے. یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، یہ معاملات چلا رہا ہے. یہ سارے بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفصل الآیات، یہ نشانیاں ہم کھول کھول کے اس لیے بیان کر رہے ہیں لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو. گویا کہ یہ جو آیت ہے اس میں توحید ربوبیت بیان کی گئی ہے. مقصد یہ کہ بلقاء ربکم توقنون، کہ اللہ کی ملاقات کا تم یقین کر سکو.
یقین سے مراد اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آنا اور بعد میں پھر آخرت پہ ایمان لے آنا ہے۔ آگے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں جو توحید ربوبیت کے دلائل ہیں۔ اسی طرح جو چیز اس میں بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کی جھلک دکھا کر بھی دعوت توحید دی گئی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفاً و طمعاً، ڈرانے کے لیے، و طمعاً اور امید دلانے کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جب بادل آ جاتے ہیں تو ان میں بجلی بھی نظر آتی ہے بعض دفعہ اور آواز بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، خوفاً و طمعاً۔ بس اوقات تو انسان ڈر جاتا ہے کہ ہماری فصلوں کو یا یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ انسان پر امید بھی ہو جاتا ہے کہ رحمت کی بارش نازل ہوگی اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ خوفاً و طمعاً وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ تعالیٰ بھاری بادل بھی پیدا کرتے ہیں۔ ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور کڑک، یہ جو بجلی کی کڑک ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں من خیفتہ، اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اختیار کی جھلک دکھا رہے ہیں یہاں پہ۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی صفت علم کو بھی واضح کیا ہے۔ اپنی صفت علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو غیب کو بھی جاننے والے ہیں، حاضر کو بھی جاننے والے ہیں۔ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نظر نہیں آ سکتی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ والشہادتی، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ادراک میں ہے، جو انسان کے ادراک میں ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، نظر آ سکتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ الکبیر، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، المتعال، اور بہت بلند ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ سواء منکم من اسر القول، اللہ تعالیٰ پہ برابر ہے یہ بات کہ تم میں سے جو بات کو پوشیدہ رکھے، ومن جہر بہ، اور جو اس کو ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں برابر ہیں کہ کوئی دلوں میں باتوں کو چھپائے یا ظاہر کرے، اس کے لیے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ یہ ظاہر اور چھپانا یہ مخلوق کے لحاظ سے ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے سب چیزیں برابر ہیں۔ ومن هو مستخف باللیل، اور وہ بھی جو رات کو چھپنے والا ہے، وسارب بالنہار، اور دن کو چلنے والا ہے، یہ سب اس کے لیے برابر ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں کوئی چیز چلے تو بھی اس کے علم میں ہے، اور دن کے اجالوں میں کوئی چیز چلے تو بھی اس کے علم میں ہے۔ تو رات کی تاریکی اس کے علم میں کمی نہیں لا سکتی، جس طرح کہ دن کا اجالا اس کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، اسی طرح رات کی تاریکیاں اس کے علم میں کمی نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ انسانوں کا باتوں کو چھپانا یا دلوں میں چیزوں کو رکھنا اس کے علم میں کمی نہیں لا سکتا، اسی طرح لوگوں کا باتوں کو ظاہر کر کے بیان کرنا، کھلم کھلا باتیں کرنا، یہ بھی اس کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس کا علم حتمی ہے اور کامل علم ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو جانتا ہے، اور وہ لطیف ہے۔ لطیف کہتے ہیں کہ انتہائی دقت کے ساتھ کسی چیز کا علم رکھنا۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں منکرین رسالت پہ بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ منکرین رسالت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ او موری صاحب سوئے ہوئے۔
قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، مطلب میری رسالت پہ سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سے بڑھ کر تو کسی کی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہی دے گا کہ میں سچا رسول ہوں۔ اسی طرح منکرین آخرت پہ بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کریں ان کی باتوں پہ اور نظریات پہ تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ کہ واقعتاً ہی ان کی بات بڑی عجیب ہے۔ وہ بات کون سی عجیب ہے؟ وہ بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے، مطلب دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ حمزہ آیا ہے اَإِذَا كُنَّا، یہ انکار کا ہے، یعنی وہ بطور انکار یہ سوال کرتے تھے، یہ نہیں کہ وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ ان کو معلوم ہو جائے، وہ بطور انکار کے سوال کرتے تھے۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، بھلا یہ بھی کوئی بات کرنے والی ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں اور دوبارہ اٹھائے جائیں، انکار کے طور پہ، مطلب یہ کہ وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کا انجام یہ ہوگا کہ توقیں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اس صورت میں مومنین کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور ان کا انجام بھی اس صورت میں بیان فرمایا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کیا پس وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ انما انزل الیک من ربک، جو چیز نازل کی گئی ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے یا جو یہ جانتا ہے حقیقت، تو کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا بن چکا ہے، جان بوجھ کے اندھا ہو چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کو حق جانتے ہیں اور جو اس سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، تو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، اس سے اولو الالباب عقل مند نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی مرکزی مضمون تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں اور قرآن کی دعوت توحید مانتے ہیں اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو عقل مند کہا گیا ہے، اولو الالباب۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، بالخصوص جو اللہ کی توحید پہ ایمان لانے کا عہد تھا اس کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، دوسرا یہ کہ وہ اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ عہد اور میثاق میں فرق ہوتا ہے۔ عہد یہ ہوتا ہے کہ یک طرفہ وعدہ کیا جائے، ایک طرف وعدہ ہو، اور میثاق یہ ہوتا ہے کہ فریقین کی طرف سے دونوں طرف سے وعدہ کیا ہو تو اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عہد کا بھی لفظ بولا ہے اور میثاق کا بھی۔ اور تیسری صفت جو اولو الالباب کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مطلب صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ تیسری ان کی صفت۔ اور چوتھی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور پانچویں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور چھٹی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے۔ یہ چھٹی صفت ہے۔ اور ساتویں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔
اور 8ویں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ 8ویں اور 9ویں دونوں اکٹھے بیان کی گئی ہیں۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، پوشیدہ طور پہ بھی یہ بھی ان کی صفت ہے خرچ کرنا، اور اعلانیہ طور پہ بھی وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو، یعنی برائی کو وہ اچھائی کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو برا سلوک ہی ان کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر، آخرت کا انجام انہی کے لیے ہے۔ پھر آگے وہ کیا ہے آخرت کا گھر؟ فرمایا کہ جنات عدن، وہ ہمیشہ والی جنت ہے، یدخلونہا، وہ ان میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، وہ بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیوی بچوں میں سے بھی جو ان کے راستے پہ چلا، انہی صفات کا حامل رہا، وہ بھی ان جنتوں میں داخل ہوگا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پہ داخل ہوں گے جنت کے ہر دروازے سے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ اللہ کی سلامتی، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس وجہ سے جو دنیا میں تم صبر کرتے رہے۔ فنعم عقبی الدار، اور یہ بہت ہی اچھا گھر ہے انجام کے لحاظ سے۔ پھر آگے کفار کی بھی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان کا بھی انجام ہے، تو وہی صفات جو مومنین کی ہیں جو اوپر ہم نے ابھی پڑھی ہیں، ان کے الٹ جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ کفار کی، مثلا وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اور صلہ رحمی کی بجائے وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، دنیاوی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں جب ان کو کوئی آیات بتلائی جائیں تو کہتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی نشانی تو نازل نہیں فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ساری وضاحتیں فرمائی ہیں۔ آخری جو اس صورت میں چیز بیان کی گئی ہے اور ہمارے سبق کی بھی وہ آخری ہے، وہ ہے رسالت کا مقصد، رسالت کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک ارسلناک فی امۃ، ہم نے اسی طرح آپ کو بھیجا ہے کہ ایسی امت میں کہ قد خلت من قبلھا امم، جن سے پہلے کئی ایک امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پہ پڑھیں وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ پڑھیں۔ تو وحی کی تلاوت یہ مقاصد رسالت میں سے ہے۔ وحی سے مراد دو چیزیں ہیں، قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی۔ تو دونوں کی تلاوت، جہاں پہ تلاوت اللہ تعالیٰ فرماتے لتتلو علیہم، تاکہ آپ پڑھیں ان پہ، تو جیسے تلاوت کرنا یہ مقاصد شریعت میں سے ہے، یہ مقاصد رسالت میں سے ہے، بعین ہی وحی کو سننا یہ بھی مقاصد رسالت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان پہ پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو یہ لوگ سنیں گے۔ تو چار چیزیں مقاصد وحی، مقاصد رسالت میں سے سمجھ آئیں۔ پہلا قرآن مجید کو پڑھنا لتتلو، اور دوسرا قرآن مجید کو سننا، یہ بھی مقاصد رسالت میں سے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا، یہ بھی مقاصد رسالت میں سے، اور احادیث کو سننا یہ بھی مقاصد رسالت میں سے ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے والہانہ محبت کریں، سننے کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے۔ بالخصوص نوجوانوں کو تو اس سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور بزرگوں کو اس سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ لمحات یہ رأس المال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جو رمضان کے ایام ہیں، رأس المال، رأس المال سے مراد کسی بھی کاروباری انسان کا جو اصل مال ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی تاجر یہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ اس کو خسارہ ہے، گھاٹا ہے، اس کا جو اصل مال ہے وہ ضائع ہو جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو یہ رمضان المبارک ایک مسلمان کا رأس المال ہے، اصل مال ہے، تو اس میں ایک مسلمان نے تجارت کرنی ہوتی ہے، قیام کے ساتھ، نفل کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، جیسے اوپر مومنین کے اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو اس میں ایک مومن آدمی کاروبار کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، لتتلو علیہ، وہ تلاوت کرے، تلاوت سنے، تو یہی سبب ہے اللہ کی رحمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون،
کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، کوئی کام نہ کرو، ترجمہ آتا ہے ترجمہ نہیں آتا، کچھ جانتے ہو نہیں جانتے، بس جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سننا شروع کر دو، تو فوراً انعامات شروع ہو جائیں گے۔ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ تو یہ رحمتیں ہیں، یہ خیر اور برکات ہیں، تو شوق کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے۔ آدھا رمضان تو گزر چکا ہے، آدھا باقی رہ گیا، اور طلباء سے بھی میں گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ایک بار کم از کم قرآن مجید مکمل نہیں کیا، وہ کوشش کریں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ یہ وقت چلا جائے گا، والباقیات الصالحات، اور اعمال باقی رہ جائیں گے، تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، نیند بھی پوری ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جو چیز اس رمضان میں حاصل کر لی ہے وہ اللہ کے ہاں باقی رہ جائے گی۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے انسان کے نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا۔